وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات میری بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جس عظمت اور توجہ سے سننا چاہیے اسی عظمت اور توجہ سے سنیں. علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننا ایسے ہے جیسے آپ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں. حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ ادھر ادھر دیکھتے، آنے جانے والے کو دیکھتے نہیں. جس توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اسی عظمت کے ساتھ بیٹھیں. نوجوان حضرات ٹیک چھوڑ دیں ورنہ ان کی جوانی مشکوک ہو جائے گی کہ پتہ نہیں جوان بھی ہے یا نہیں. کوئی بیمار بوڑھے بزرگ ہوں تو وہ بے شک ٹیک لگائے رکھیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں. آخر میں آپ کو وقت دیا جائے گا 5 منٹ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں. پھر آپ ادھر متوجہ ہوں پھر درود شریف پڑھ لیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، جامع المحاسن استاذ العلماء پیر طریقت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی فیض الدین صاحب دامت فیوزہم، اڈیالہ روڈ کے علماء کرام حضرت مولانا حافظ عبدالواحد سجاد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب، دیگر علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے حضرت اقدس محبوب الصلحاء مرشد العلماء شفیق الامہ پیر طریقت حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی نور اللہ مرقدہ کو لگایا ہوئے یہ پودا جو آج ایک شجر طیبہ اور سایہ دار درخت بن کر اپنی چھاؤں کے نیچے امت کے کتنے ہی بچوں کو
علم نبوت سے منور کر رہا ہے اور انہیں گمراہی کی آندھیوں سے اور گرم لو سے محفوظ کیے ہوئے ہے۔ ہمارے میزبان محترم اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں پیکر اخلاص حضرت مولانا مفتی زاہد محمود صاحب دامت برکاتہم اس گلشن کی آبیاری فرما رہے ہیں اور الحمدللہ نہایت مختصر وقت میں بڑے حضرات آگے جاتے ہیں۔ یہ درمیان میں بچوں کو سامنے بٹھا دیا ہے۔ بچے بے شک ہمارا مستقبل کا سرمایہ، تسی موجودہ حال کا سرمایہ ہو، آگے آگے آنے اٹھ کر ذرا بڑے حضرات پہلے والے بچے درمیان سے نکال دیں، پیچھے ہو جاؤ، ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی، آپ لوگ آگے آگے جن کو سنانا ہے وہ ذرا قریب بیٹھے۔ بچے تو ہمارا سرمایہ ہے، ہماری زینت ہے۔ ایک بیٹا بڑوں کو جگہ دے جائے۔ آج الحمدللہ آپ کے علاقے کی یہ دینی درسگاہ مدرسہ حسنین کریمین جو جامع مسجد صدیق اکبر میں واقع ہے، آج بھی الحمدللہ 5 بچوں اور 5 بچوں کا حفظ قرآن اور 4 بچیوں کا ناظرہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر سنائی، نہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ بچے نہ بولیں، بچے بالکل پابندی رکھیں، منہ بند رکھیں، بڑوں کو بولنے دیں۔ آپ تو بولتے رہتے ہیں، ان کو بولنے کو۔ آپ کی زبان سے نہ الحمدللہ نکلا، نہ سبحان اللہ نکلا۔ اگر میں یہی کہتا نا کہ میں یہ خبر لے کر آیا ہوں، آپ سب کو چھوٹے بڑے جتنے بیٹھے ہو سب کو بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ مل رہا ہے۔ آپ کے چہرے پر بشاشت آ جاتی، تھکن دور ہو جاتی۔ بعد میں ملتا یا نہ ملتا، ایک دفعہ تو آپ خوش ہیں۔ آپ کسی اجالہ روڈ پر ایک وزیر صاحب نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ اس گلی کی پلی کے لیے میں 3 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک ریڈی والا اٹھا، اس نے کہا میں 5 لاکھ دوں گا۔ لوگوں نے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس کے اسکیٹ دینا تو اس لیے بھی نہیں ہے، اس لیے بھی خالی اعلان ہی کیا ہے، تو میں اسے بڑا اعلان کیوں نہ کرتا ہوں؟ وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ تو سچا اعلان ہے کہ آپ کے علاقے کی اس دینی درسگاہ قرآن مجید کی تعلیم کا یہ مرکز مدرسہ حسنین کریمین، اس نے مختصر مدت میں الحمدللہ 5 بچوں کی پسلیوں میں اللہ کی لاریب کتاب، اس کا آخری پیغام اور آخری نازل ہونے والی وہی 5 بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دی۔ اور میں ان بچوں ان کے والدین خاندانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر ان کی والدہ اور ان کے دیگر اعز و اقارب موجود ہیں، انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کسی ماں کے لیے، کسی باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی میں اللہ ان کی اولاد کی پسلیوں میں اپنی وحی محفوظ کر دے۔ بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنا دے، باپ پیچھے کھڑے ہو کر سن لے، اس سے بڑھ کر کسی باپ کے لیے، کسی ماں کے لیے، کسی خاندان کے لیے کوئی اعزاز۔ آج لوگ اپنے بیٹے کی گریجویشن پر، ماسٹر ڈگری کرنے پر، ڈاکٹریٹ کرنے پر خوشی مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو خوش ہونے کا حق حاصل ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا، اگر دنیا والوں کی لکھی کتابیں، ان کی تھیوریاں، ان کے نظریے، برنارڈ شاہ اور شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ڈرامے، لینن اور کارل مارکس کے نظریات، ڈارون کی تھیوری، نیوٹن کے قوانین، کوئی لکھ کر پڑھ کر یاد کر کے کامیاب ہو جائے تو خاندان خوش ہوتا ہے۔ اس خاندان کو کتنا خوش ہونا چاہیے جن کے لخت جگر کے سینے میں اللہ کی وحی محفوظ ہو۔ اور یہ آسمانی علم، نبوت کا علم، ہمیں کہا جاتا ہے یہ بنیاد پرست ہے۔ کیوں صاحب کہ یہ کیا ہے؟
الحمدللہ ہم بنیاد پرست ہیں، ہماری ایک بنیاد ہے، ہم بے بنیاد۔ میں تو اکثر ساتھیوں سے کہتے ہیں یہ والی بولی نہ کھا کرو، دوسری جو بنیاد پرست ہوتی ہے جس سے کوئی شجرہ ہے، یہ تو پتہ نہیں کی چیز ہے۔ الحمدللہ، اور کس طرح بنیاد ہے؟ مولانا زاہد صاحب نے کن سے قرآن مجید پڑھا؟ آپ کسی اپنے ٹیچر سے، استاد سے انگلش پڑھیں، اکنامکس پڑھیں، آپ کو ان کا نام پتہ ہو سکتا ہے انہوں نے جن سے پڑھا ہے ان کا نام ہی معلوم ہے، لیکن اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن یہ آسمانی علم ایسا ہے، مولانا زاہد صاحب نے جن سے قرآن پڑھا ہے انہوں نے کن سے پڑھا ہے، 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 صحابی تک، صحابی نے امام الانبیاء سے پڑھا ہے اور امام الانبیاء پر وحی لے کر آئے ہیں جبریل علیہ السلام۔ حدیث مبارکہ میں اگر حدیث پڑھاتا ہوں، حضرت مفتی فیض الدین صاحب پڑھاتے ہیں، مجھے معلوم ہے میں نے کن استادوں سے پڑھا ہے، انہوں نے کن سے پڑھا ہے، انہوں نے کن سے پڑھا ہے، انہوں نے کن سے پڑھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک حدیث کی پوری سند الحمدللہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی محفوظ ہے۔ تو یہ علم ایسا ہے کہ جو جس کی ایک بنیاد ہے، الحمدللہ ان دینی مدارس میں یہ ادھر دیکھیں، ان دینی مدارس میں ادھر دیکھو، میں آج کر رہا ہوں ان دینی مدارس میں الحمدللہ یہ قرآن مجید کی تعلیم، اور یہ برکت ہے ان دینی مدارس کی کہ آج پاکستان میں ایک سال کی مدت میں قرآن مجید کے 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ سعودی عرب جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا وہاں 1 سال میں، وہ عرب ہیں ہم عجم ہیں، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، وہاں 1 سال میں 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں 1 سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ یہ برکت ہے ان مدارس میں، یہ برکت ہے ان بوریوں اور چٹائیوں کی، یہ برکت ہے ان قرآن اور حفاظ کی، جو صبح سحری سے لے کر رات گئے تک۔ اتنا آسان نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ تو قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ چھوٹے بچے اتنی دیر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی پسلیوں میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑا آدمی تو اتنی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا، صبح سے لے کر رات تک 10 گھنٹے بڑا آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ یہ بچے ہیں، مشکل ہے، اتنا آسان نہیں۔ ہمارے دوست ہیں دینا میں ان کا مدرسہ ہے، قاری صاحب نے بچے کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی، بچہ گھر چلا گیا، اب واپس مدرسے آتا نہیں تھا، ماں باپ دونوں بیٹھ گئے بچے کے پاس ترغیب دینے کے لیے، بیٹا واپس جاؤ، حافظ بنو۔ ہاں، جو حافظ ہوگا کل قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ وہ کہنا تھا میں پھانسی چڑھا تو سب دونوں اپنے تاج ہی پڑی ہے، میں تو ادھر پھٹے چڑھا ہوا ہوں اور تمہیں اپنے تاج کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے اعجاز ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی عمر کے بچے قرآن یاد کر جاتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر اس بچے کو رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں بڑی جلد والا قرآن مجید رکھا جائے، شاید اس بچے کا وزن مجلد قرآن کریم سے کم ہو جائے، اتنے چھوٹے سینوں میں اللہ قرآن کو محفوظ کر دے گا۔ جو دنیا کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، میرا رب ان کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کام اللہ ان بچوں سے لے لیتے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ اس قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان مدارس کی برکت ہے کہ سعودی عرب میں 1 سال میں کتنے؟ 5000 اور آپ کے ملک میں کتنے؟ 1 لاکھ۔ میں کہا کرتا ہوں جو کام آپ نے دوسروں کی سپورٹ کیا وہاں
لیے آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتے ہیں تو گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں تو پکانے کے لیے گیس نہیں، گیس بھی ملتی ہے کھاتے وقت بجلی نہیں، کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ ہمارے کام میں کوئی لوڈ شیڈنگ بولو؟ آپ نے پاکستان کے کسی صوبے کسی کونے سے علماء کا یہ اعلان سنو، چونکہ کرونا رہا اس لیے حافظ تیار نہیں ہو سکے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم 2023 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں۔ کبھی سنا ہے؟ یہ 2 سال کرونا کے رہے نا، اور ان 2 سال کرونا کے ان سالوں میں دفتر جزوی یا کلی طور پر بند رہے، مارکیٹیں بند رہی، فیکٹریاں بند رہی، ملیں بند رہی، کارخانے بند رہے، مدرسہ کل بھی کھلا تھا آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ آپ کہیں گے جب سب کچھ بند رہا تو پھر مدرسہ کیوں کھلا رہا؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے دوران حکومت نے اعلان کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں اور سٹور کھلے رہیں گے، تھا یا نہیں تھا؟ غذا فراہم کرنے والے سٹور اور ہوٹل کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے مدارس بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جسمانی غذا فراہم کرنے والے سٹور کھلے رہیں گے، رب نے فیصلہ کیا ایمانی، روحانی، دینی، اخروی غذا فراہم کرنے والے مدارس بھی کھلے رہیں گے۔ کھلا تھا، کھلا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ کئی آئے سکندر مرزا جیسے مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر اکٹھے دریا میں پھینک دو، آج اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں، ملا آج بھی اذانیں دے رہا ہے، قیامت تک دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ پرویز آیا تھا بدنام زمانہ حکمران اور کہا مدارس کا تعاون ختم کر دو، پابندیوں میں جکڑ دو، ان کو دیوار کے ساتھ لگا دو، آج وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اسی لیے اب کہتے ہیں حکمرانوں سے، پیشواؤں سے، اپنے سے، پہلوں سے عبرت حاصل کرو، جس نے مدرسے کو تنگ کیا وہ خود تنگ ہو گیا، وہ حکمران ہو یا غیر حکمران ہو، ہاں کوئی بھی ہو، جس نے مدرسے کو تنگ کیا وہ خود تنگ ہو گیا۔ آج الحمدللہ دینی مدارس بے سر و سامانی کے عالم میں قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نیت کرو یہ دینی مدارس جو دین اسلام کے قلعے ہیں، عالم یہی بنے گا، حافظ یہی بنے گا، قاری یہی بنے گا، خطیب یہی بنے گا، مفتی یہی بنے گا، مبلغ یہی بنے گا، مصنف یہی بنے گا، محقق یہی بنے گا۔ مدرسے کی قوت، پورے دین کی قوت، یہ کارخانے ہیں، بیس کیمپ ہیں، پاور ہاؤس ہے۔ اسی لیے آج دنیا کا کفر، گورے انگریز بھی، ان کی روحانی نسل، کالے انگریز بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد مدرسے سے توڑنا چاہتے ہیں۔ دوستو آپ نیت کرو ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ مدارس کا تعلق پہلے سے، اور پھر آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں صبح سحری سے لے کر آج کل سردیوں میں ہم 5 بجے 4:30 بجے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں صبح سحری سے لے کر رات گئے تک اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ پوری آبادی پر ان کی برکت سے رحمت نازل ہوتی ہے، پوری آبادی پر۔ اور آپ غور کریں نا، ہاں 7-8 سال کی عمر کا بچہ مانسیرا کے علاقے کا، وہ ہارٹ کرنے والا، ہنگو کرنے والا، اور یہاں اڈیالہ روڈ پر مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اور صبح سویرے قاری صاحب نے 4:30 بجے آواز دی، عبداللہ اٹھ دیر ہو رہی ہے۔ معمولی بستر پر سکڑا ہوا، ہاں پڑا ہوا ہے، قاری صاحب نے آواز دی اٹھ عبداللہ دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ کروٹ بدل کے پھر سو گیا۔ قاری صاحب عبداللہ تو پھر سو گیا، جلدی کر دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ اٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وضو والی جگہ پر گیا اور وہاں بیٹھا وضو والی جگہ پر، وہاں پہ سو گیا۔ عبداللہ تو پھر سو گیا، جلدی کر۔ عبداللہ نے جلدی جلدی وضو کیا،
اور پھر آ کر کے بھائی کے سامنے بیٹھ گیا، قرآن مجید کھول کر پھر سو گیا۔ آپ سچ بتاؤ، اس معصوم بچے کی صدا پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ اس کا ماں کی گود میں پلنے کو زمانہ تھا، باپ کی شفقت میں رہنے کو زمانہ تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت تھا، اس نے ماں کی گود چھوڑی، بہن بھائیوں کی شفقت چھوڑی، گھر کا آرام چھوڑا، یہاں سردی میں بوری اور چٹائی پر بیٹھا ہوا ٹھٹھرتا ہوا میری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ ان مدارس کی وجہ سے آبادیوں پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برسات کی بارش اور پھر آپ اپنے اپنے بغلوں میں، اپنے اپنے محلات میں، اپنی اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے معصوم ہاتھ آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کافی عرصے کی بات ہے، رات کسی پروگرام سے دیر سے مدرسے میں پہنچا، سردیوں کا موسم، رات 1 بجے کا وقت، اوپر گیلری میں طلبہ رہتے تھے، میں چکر لگانے کے لیے گیا، سارا مدرسہ سویا ہوا ہے، ایک 8-9 سال کی عمر کا بچہ مانسیرے کے علاقے کا ستون کے سامنے دوزانوں بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اسے دیکھ لیا، میں اس کے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کس کس کے لیے مانگتا ہے اور کیا کیا مانگتا ہے۔ میں کوئی 10 منٹ کھڑا رہا، اس کے ہاتھ اٹھے رہے، اس کے ہونٹ ہلتے رہے، میں نے کہا یا اللہ معصوم بچہ تھا، ماں کی گود میں رہنے کا زمانہ تھا، گھر میں کھیلنے کا زمانہ تھا، اس نے ماں کی گود چھوڑی، باپ کی محبت چھوڑی، بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑا، یہاں سردی میں بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر ٹھٹھرتا ہوا، پتہ نہیں کس کس کے لیے مانگ رہا ہے اور کیا کیا مانگ رہا ہے، اور دل سے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہوگا، تیری کتنی رحمتیں نازل۔ تو میں عرض کروں یہ مدارس مقناطیس ہیں رحمتوں کو کھینچنے کے لیے، ڈھال اور آڑ ہیں عذابوں کو دور کرنے کے لیے۔ ان معصوم بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب دور ہو جائے، اور آپ بلاتے ہیں کبھی گھر میں ختم کرنے کے لیے، 2 ادھر سے 3 ادھر سے، بڑی مشکل سے کوئی ہے ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیسا ہوتا ہے وہ آگے میں چل کر بتاؤں گا۔ لیکن یہاں مدارس میں ملتان کے مدرسے کے محترم کہنے لگے، میں نے اپنے حفظ کی اساتذہ سے کہا جو ہمارے یہاں بچے صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے ہیں، ایک آیت، ایک پارہ، ایک رکوع بار بار دہراتے ہیں، مجھے شام کو حساب لگا کے بتاؤ شام تک روزانہ کتنے قرآن مجید کے ختم ہو جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے شام کو انہوں نے مجھے حساب لگا کے بتایا کہ روزانہ قرآن مجید کے 250 ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مدرسے میں روزانہ قرآن مجید کی 250 ختم ہو تو پھر ایک شہر میں کتنے ہوں گے، تحصیل میں کتنے ہوں گے، ضلع میں کتنے ہوں گے، ڈویژن میں کتنے ہوں گے، صوبے میں کتنے ہوں گے، پورے ملک میں کتنے ہوں گے۔ اس وقت بھی ان مدارس میں 10 لاکھ بچے اور بچیاں قرآن مجید یاد کر رہے ہیں، اور کم از کم پاکستان میں صرف ان مدارس میں قرآن مجید کے روزانہ 10 لاکھ ختم ہو رہے ہیں۔ گویا یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کے خزانے ہیں اور عذابوں کو دور کرنے کے لیے ڈھال اور آڑ ہیں۔ آپ نیت کرو، پہلی بات یہ کہ انشاءاللہ ہم دین اسلام کے دلوں کو، جنہوں نے دین کو محفوظ کر رکھا ہے، جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم انہیں مضبوط کریں گے، کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ کس کس کی نیت ہے مضبوط کریں گے؟ ماشاءاللہ۔ اگلی بات آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنا تعلق بھی، اپنی اولادوں کا تعلق بھی، بیٹوں اور بیٹیوں کا تعلق بھی انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں گے۔ ہماری بہنیں بھی تشریف فرمائیں، وہ بھی نیت کریں، اپنی بیٹیوں کا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس سے قیمتی زیور، اس سے قیمتی دولت، اس سے قیمتی عطیہ نہیں دے سکتی کہ اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ بادشاہ وقت کی بیٹی کی رخصتی ہونے والی تھی، وہ اپنی بادشاہ کے غرور میں قسم کھا بیٹھا کہ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو طلاق ہے، یہ قسم کھا بیٹھا۔ بعد میں اسے
اسے سوچ آئی کہ دنیا کی ہر چیز مہیا کرنا تو میرے پاس میں بھی نہیں، ایک چیز بھی رہ گئی تو قسم ٹوٹ جائے گی، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، گھر اجڑ جائے گا۔ پریشان ہو کے آیا ہے امام محمد کی خدمت میں، حضرت یہ قسم کھا بیٹھا ہوں، پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا یہ تو بہت آسان بات ہے۔ اس نے کہا آسان کیسے، میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی۔ انہوں نے فرمایا تو نے یہی تو کہا ہے نا کہ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو، بولو بولو تو سب کچھ نہیں ہوتا، اس لیے گل ہو رہی تو صاحب کی فکر پہ گئی۔ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو، یہی کہا ہے۔ اس نے کہا یہی کہا ہے، فرمایا جہیز میں بیٹی کو قرآن مجید دے دو گیا دنیا کی ساری دولت۔ میرے بھائی اور بہنوں اگر کاغذ کے ورقوں پہ لکھا ہوا قرآن مجید دے دینا، یہ دنیا کی ساری دولتیں دے دینا ہے، تو بیٹی کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے رخصت کرنا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ آج بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے، چچی ممانی خالہ پھوپھی پوچھتی ہے فریج دیا یا نہیں دیا، نیا ڈیزائن کا زیور دیا یا نہیں دیا، ڈنر سیٹ دیا یا نہیں دیا، قالین اور کارپٹ دیا یا نہیں دیا۔ ارے یہ بھی تو پوچھنا قرآن کا نور بھی اسے دیا ہے یا نہیں، قرآن کی تعلیم سے اس کے سینے کو منور کیا ہے یا نہیں۔ ڈنر سیٹ کے بغیر مٹی کے برتنوں میں کھا کر گزارا کر لے گی، اور کارپٹ کے بغیر اس زمین پر بیٹھ کر زندگی کے دن پورے کر لے گی، لیکن بتاؤ قرآن سے وابستگی اور تعلق کے بغیر اس کی زندگی کیسے کٹے گی۔ اس لیے اپنی اولادوں کا تعلق، بیٹوں کا تعلق بھی، بیٹیوں کا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑو۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، ساری اولاد کی دولتیں یہی رہ جائیں گی۔ آپ کا بیٹا بیٹی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ دولت، بولو آخرت میں کوئی ایسا کبھی سنو کہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے، ڈاکٹر کا باپ ہے، لہذا ڈاکٹر صاحب آپ اپنی ڈاکٹری کے میڈیکل کے سارے کورس پڑھتے جاؤ اور باپ سے کہا تم جنت کے دل میں چڑھتا جاؤ، ہاں ساری ڈگریاں تم پڑھتا جاؤ۔ ہاں والد صاحب کبھی سنا ہے، بولو اس پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، منع نہیں ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے وہ جسم کی ضرورت ہے، وہ دنیا کی ضرورت ہے، وقتی ضرورت ہے، لیکن قبر میں اور حشر میں جو دولت کام آئے گی وہ قرآن کی دولت ہوگی، اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، جائے گی کوئی؟ سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، انگلی کی انگوٹھی اترے گی، پاؤں کا پازیب اترے گا، زرق برق لباس اترے گا، اور دو چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے گا۔ ساتھ جانے والی چیز، جنوبی پنجاب میں بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون اور متکبر قسم کا، وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے، کسی کو اس کے برابر بیٹھنے کی اجازت۔ ایک درویش قسم کا آدمی آیا اور بڑی بے تکلفی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا، اسے بڑا غصہ ہے، تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گیا؟ اس درویش نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں۔ اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا۔ اس نے کہا نہیں میں بھی جاگیردار ہوں۔ کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہا تیرے برابر، یا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس نے کہا مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے، بلکہ میرا کام تجھ سے ذرا بڑا ہے تو تجھ سے تھوڑی زیادہ ہی ہو جائے گی۔ ایسے تو نہیں ہوتا جاگیردار کی سوسائٹی کے مالک کی قبر 20 کنال میں بنائی جائے اور غریب کی چھوٹی سی بنائی جائے، سب کی ناپ تول کر ایک جیسی بنائی جائے گی۔ ساتھ جانے والی دولت کوئی نہیں، دنیا کی زندگی کا بارڈر کراس کرتے ہی کرنسی بدل گئی۔ آج جن چیزوں کو اینٹ روڑے کو تم سمجھتے ہو نا، اس کی وہاں کوئی قیمت نہیں۔ کھیل میں کیا کرتا ہوں، چھوٹا بچہ بھی ٹوٹو والی گاڑی سے کھیلتا ہے، تو بھی ٹوٹو والی گاڑی سے کھیلتا ہے، تو ذرا چھوٹی سے کھیلتا ہے تو ذرا بڑی سے کھیلتا ہے، دونوں کھیل رہے ہو، کھلونا ہے کھلونا۔ ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں، لیکن قرآن کی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اس لیے اپنی اولادوں کو بے شک بڑھاپے کا سہارا بناؤ، کوئی دین اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن بڑھاپے سے بڑھ کر اپنی اولاد کو قبر کا اور حشر کا سہارا بناؤ۔
حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن کو اللہ بلا کر میدان حشر میں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پھر اس کے ماں باپ کو بلا کر کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے پہچانتے ہو کون ہے؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چن کر جنت میں لے جائے۔ یہ کوٹا جرنیل کے لیے نہیں، صدر کے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے نہیں، پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں، چیئرمین کے لیے نہیں، یہ کوٹا اس کے لیے ہے جس کی بستیوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اور دوستو آج سمجھ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں آپ سارے لاتے رہتے ہیں، میرا کہنا ہے ایڈی قسمت والے کن سی چیز کے ساتھ یہ قسمت ہے، اندر چور ہی ہوتا ہے، کھائے گا کہاں سے؟ ہاں ابھی بات کر رہے ہیں نا ہمارے عزیز مکالمے میں بات کر رہے تھے، ہاں کھائے گا کہاں سے؟ اندر چور ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہاں اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھا ہوں، آپ یقین کریں جس عزت سے میرا رب ہمیں کھلاتا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ علماء سارے تشریف، آپ کا گریڈ 20واں یا 22واں کیوں نہ ہو، آپ پلازوں اور مربوں کے مالک کیوں نہ ہو اور ہماری جیب خالی کیوں نہ ہو، جس عزت سے میرا رب ہمیں کھلاتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حکومتوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، آئے دن وقتاً فوقتاً وہ کوئی نہ کوئی جال پھینکتے رہتے ہیں، ہم تنخواہیں دیں گے، فنڈ ریلیز کریں گے، یہ کریں گے، وہ کرو یہ کریں گے۔ ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارے بے روزگار انجینئروں نے گڈیریاں بیچی ہیں، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے، سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں، حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں۔ آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہو پاکستان کی کسی کونے سے آپ کو اطلاع آئی ہو تو مجھے بتاؤ، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ آج تک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے زیادہ کھانا کھانا مار گیا ہوگا، حضرت صاحب 40 پر شہید ہو گئے ہوں، لیکن یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والے اسکول ٹیچر کو میرا رب پالے اور ذالک الکتاب لا رہے تو پھر پڑھانے والے کو نہ پالے، اتنی عزت سے پالتا ہے کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ غور کرو، صبح سویرے ایک آدمی دوڑتا تو جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ڈیوٹی پہ جا رہے ہو، کہاں ڈیوٹی کرتے ہو؟ AFIC میں۔ کیا کرتے ہو؟ پیشاب ٹیسٹ، پیشاب کی شوگر چیک کرتے ہو۔ کتنی تنخواہ ہے؟ 50,000، زبردست۔ دوسرے تم کہاں جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہاں میں جو سائیکل پر چل رہا تھا، سائیکل پر چلنا ہے کتنا کما لیتے ہو مہینے کا؟ میں 50,000، زبردست۔ آپ غور کرو، جو پیشاب کے کیڑے اور پیشاب کی شوگر چیک کرتا ہے میرا رب اس کو پالتا ہے، جو اللہ کا پاک کلام پڑھے گا پڑھائے گا اس کو نہیں پالے گا۔ میں کہتا ہوں ہمارے یہاں جو بکرے آتے ہیں نا وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں۔ صبح سیٹ صاحب نے گاڑی نکالی، آگے کا درز ہوا، ٹائر پھٹ گیا، ڈرائیور سے کوئی صدقہ نہیں کی تھی، کہتے یاد ہی نہیں، چل بکرا لے گاڑی میں ڈال، اور مدرسے پہنچ گاڑی میں بکرا ڈالتا ہے، مدر گاڑی حسنین کریمین کے سامنے رکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علم خدمت پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا مدرسے مسئلہ ہی نہیں۔ ہمارے دوست نے چکویلی کی طرف مدرسہ ہے، قریب ایک فوجی کیمپ میں 2 فوجی آ گئے، کہنے تاری صاحب کس طرح چلے خرچہ کے، ان کو ہمارے خرچے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہاں کہنے کہ خرچہ کون دیتا ہے؟ کہنے کہ میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک اور فوجی گاڑی آ کر رکی دروازے پر اور ڈرائیور نیچے اترا اور اس نے کہا کہ کرنل صاحب نے 400 روٹیاں اور 3 دیگچے سالن کے بھیجے ہیں۔ میں نے کس طرح چلتا ہے؟ میرا جواب دینے سے پہلے اللہ نے آپ کو جواب دے دیا ہے، تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جہاں جا کر بیٹھ جائے گا اس کی وجہ سے یہ ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں اور کھائیں گے۔ آپ اکثر جانتے ہیں ہمارا مدرسہ ہے تمیال کیمپ، تو تمیال کیمپ تاجروں کا علاقہ ہے، کیمپ کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کس کا علاقہ ہے، وہ بھی ریٹائر سبیدار، شام کو سستی سبزی 22 روپے میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تاجروں کا علاقہ نہیں ہے۔ ایک دن کا ہمارا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے، ایک دن کا، مہینے کا نہیں، ایک دن کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے۔ اللہ سب کو کھلا رہا ہے اور موٹا گوشت نہیں، چھوٹا گوشت ہے۔ اس لیے یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو 4 ٹکوں کی خاطر
پتر میرا طارق محمود اس کو امریکہ نے گرین کارڈ مل گیا 10 لاکھ روپے تنخواہ سے سال کی 2 دفعہ ٹکٹ بھی ملتا گڈی بھی مل گئی گھر بھی مل گئی تھوڑا علیحدہ فضل ہو گیا تھوڑا سا بے دین ہو گیا باقی علیحدہ بڑا فضل ہو گیا میں نے کہا بے دین ہو گیا تو پھر فضل کس بات کا ہو گیا ہے بے دینی کے ساتھ ترقی تو ایسے ہے جیسے مردہ مرنے کے بعد بھول جائے کوئی بیوقوف کہ پہلے تو کمزور تھا بڑا تکڑا ہو گیا اب جب پھٹے گا نا پھر پتہ چلے گا یہ صحت تھی یا کیا تھا یاد رکھیں بے دینی کے ساتھ ترقی کوئی ترقی نہیں ہے آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو بیٹوں اور بیٹیوں کو سب سے پہلے انشاءاللہ قرآن سے وابستہ کر کے قبر اور حشر کا سہارا بنائیں گے کس کسی نیت ہے ماشاءاللہ ضرورت ہے تو ووٹ نہیں لینے پڑے بڑے فائدے کے سب تیار ہو گئے سب کو پڑھائیں گے ماشاءاللہ مولانا کہہ رہے ہیں سب کو پڑھائیں گے پکی نیت کرو پکی نیت ہے نا اور ہماری بہنیں بیٹیاں جو تشریف لائی ہوئی ہیں وہ بھی نیت کریں اپنی اولادوں کو سب سے پہلے قرآن سے وابستہ بنائیں یہی اصل ہے ہمارے دوست ایسے جو صاحب انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو قرآن یاد کرایا ہمارے یہاں بھی پڑھتا رہا جس دن ان کا انتقال ہوا میں نے دیکھا باقی بیٹے ان کو کوئی شامیانے لگا رہے کرسیوں کا انتظام یہ بیٹا ان کے سرانے مسلسل کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے میں نے کہا یہ دولت ہے جو آج ساری دولتیں جب ہاتھ سے نکل گئی ATM مشینیں جواب دی گئی چیک بکیں اڑ گئی بینک بیلنس ختم ہو گئی اس دن یہ دولت کام آ رہی ہے اور میرے دوستو میرے بھائی اور بہنوں جس دن ساری دولتیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی انشاءاللہ اس دن یہ دولت کام ہے تو پکی نیت ہے باقی ساری چیزیں دکان اپنی ہونی چاہیے تھی وہ مکان اپنا ہونا چاہیے زمین بھی کوئی تھوڑی ہوئے اپنی ہونی چاہیے کوئی قرآن پڑھنے والا گھر بھی ہونا چاہیے ہاں یہ ٹھیکے پر ہم بلاتے اور 2 ادھر سے 3 ادھر سے 4 ادھر سے ختم کرانے کے لیے یہ 10-10 بھر کے اکٹھی کرتے ہیں اپنے محکمے کی بات بتاتا کوئی نہیں ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ پڑھتے کم ہی ہم نے مسجد کے ریت کا ٹرک منگوایا ہمارے حافظ صاحب کہنے کہ ریت ناپیں گے تسی 3 سیکٹر ہم کے 2 سیکٹر آپ نے تو اپنی نام پر کر دے تو تسی بھی سب 10 دے پورا قرآن پڑھ دے بھی سپارے ہے یا نہیں سب کو پتہ ہے لیکن بیوی پڑھی نہیں بیٹی پڑھی نہیں پوتا پڑھا نہیں کون پڑھے گا اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا سورہ اخلاص نہیں آتی کون پڑھے گا کس چیز کا احسان ثواب کرے گا تیرے لیے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ٹوئنکل سرکار ترائے دفعہ پڑھ گیا اللہ ثواب کرے تو ہو جائے گا ہاں بولو تو پکی نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں گے اور اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں گے آپ یقین کریں آپ کے کچے جھوپڑے جنت کا نمونہ بن جائیں گے آپ کے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اور اولاد بھی دنیا سے جائے گی تو خوشی کے ساتھ جائے گی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ تھی ٹی بی کی مریض ہو گئی سال بستر علاج پہ رہی صابر و شاکر رہی کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی سجدے میں گئی کہ روح پرواز کر گئی دعا کرو اللہ کرے ہمیں بھی ایسی موت آ جائے آپ ہی جو کو اور نہیں آنی وقت پر ہی آپ کو ڈالا کہ ابھی نہ قبول ہو جائے ایک بزرگ کہہ رہے مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا کہ نوجوان دوڑتا ہو دعا کرے اللہ مدینے کی موت دے میں کبھی کر دوں کبھی نہیں کرنی میں نے شادی کرنی ہے بعد میں جا کے دعا کرو اللہ مدینے کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ کرے سجدے میں موت آ جائے تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے طواف کرتے ہوئے موت آ جائے بری موت اور برے خاتمے سے کئی بٹیرے لڑاتے ہوئے کتے لڑاتے ہوئے تاش کھیلتے ہوئے بری موت اور برے خاتمے سے اللہ بھی تو کیا فرمایا کہ میری بیٹی سجدے میں گئی روح پرواز اور اس کے بعد عظیم باپ ہے اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں قطب الاقطاب ہے اس دور کے غزالی اور رازی ہیں شبلی اور جنید بغدادی ہیں بہت بڑی شخصیت ہے ان کی بہت بڑی شخصیت اس عظیم باپ نے بیٹی کے انتقال پر ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا بیٹی
بیٹی کے انتقال پر اس عظیم باپ نے غور سے سنا، ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا، فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی، فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی، واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بہنوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، زیور اتر گیا، سر پر لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں، پھر اس کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا، تقویٰ کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ تو اپنی اولادوں کو صرف پیسے کمانے کی مشین نہ بناؤ، اپنی اولادوں کو دین سے وابستہ کرو، قرآن سے وابستہ کرو۔ آج یہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک بزرگ نے اپنے شاگردوں کو ایک مسئلہ پڑھایا اور کہا یہ ایک مسئلہ 50,000 روپے سے زیادہ کیوں؟ کتنے پیسے نے تو بولو کتنے؟ شاگرد دل کی تکلیف پڑے کہ صاحب بزرگ نے غلط نہیں کرتے، ایک مسئلہ 50,000 روپے۔ دوسرے دن اس کی جوتی ٹوٹ گئی، وہ جی کے پاس گیا، کہا جوتی مرمت کر دو، اس نے کہا 4 آنے دے دو، اس نے کہا 4 آنے میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں ایک مسئلہ بتاتا ہوں 50,000 روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا مسئلہ رکھنا تو اپنے کول 4 آنے دینے، جوتی تھی چھوڑ کے چلے جائیں۔ بڑا پریشان ہوا، کل استادوں نے بتایا تھا 50,000 کا، ایک دن میں قیمت اتنی گر گئی، ہمارا روپیہ بھی گرتا ہے، گرتے گرتے دیا لگاتا ہے۔ ہاں دوڑ دی نا، حضرت آپ فرما رہے تھے 50,000 کا، وہ بازار میں 4 آنے کا بھی کوئی نہیں لیتا۔ استاد سمجھ گئے، اپنے ہاں سے قیمتی ہیرا نکالا، کہا بیٹا لے جاؤ سبزی منڈی میں قیمت معلوم کرو۔ آیا سبزی فروش کو دیا، اس نے کہا سرخ پتھر ہے میرے کس کام کا، چل میرا بچہ کھیلے گا، میں تجھے ایک کیلا اور میں ایک سیب تجھے دے دیتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ استاد کو جا کر انہوں نے فرمایا بیٹا جاؤ صرافہ بازار میں، جوہری بازار میں اس کی قیمت معلوم کرو۔ آیا سب سے بڑے صراف اور جوہری کو دکھایا، اس نے ہاتھ بھی لیا، چاؤ کیا تیرے ہاتھ کہاں سے لگے؟ اس نے کہا اپنا بزرگ نے بھیجا ہے قیمت معلوم کرنے کے لیے۔ کہا قیمت معلوم کرنی ہے تو جا کر بتا دو، اگر سارا صرافہ بازار بھی بک جائے تو سارے مل کر بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ استاد کو جا کر بتایا، انہوں نے فرمایا بیٹا جیسے سبزی منڈی والے ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتے اور صرافہ بازار والے ہیرے کی قیمت کو جانتے ہیں، اسی طرح آیت کی قیمت، مسئلے کی قیمت دنیا کے بازار میں لگ ہی نہیں سکتی، اس کی قیمت میرا رب میدان حشر میں لگے گا۔ اور رب جلال آپ جی قرآن سے فرمائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، 6,500 سے زیادہ تو پڑھ دے، تیرے اتنے درجے میں بلند کروں گا۔ آپ سے قرآن پڑھنا شروع کریں، الف لام میم، ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ بلند جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تنخواہ کا سکیل کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری تنخواہ کسی سکیل میں نہیں آتی، یا کوئی سکیل ہماری تنخواہ میں نہیں آتی، ہم تو وظیفے پر چل رہے ہیں۔ سکیل کیا ہوگا؟ آج تو مسلمان مولوی کے سفید کپڑے نہیں پتا، استادی اور تو بڑے چٹے کپڑے پاتے پہنچو، یہ جیکٹ کس ہماری ہے؟ آج تو حال یہ ہے، گریڈ کو تو چھوڑ ہی دو نا، میں کہتا ہوں ہم تو وظیفے پر چل رہے ہیں۔ ایمان پر خاتمہ ہوا تو گریڈ تو میرا رب میدان حشر میں دے گا۔ دنیا میں کوئی کسٹ کر کتنے گریڈ تک پہنچتا ہے؟ 22ویں تک، پھر کبھی ریورس گیئر لگ جاتا ہے، نئے والوں کے والے ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ مجھے قرآن کو اللہ کتنے گریڈ دیں گے؟ رب ذوالجلال فرمائیں گے تو نے دنیا میں بوریوں چٹائیوں پر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر دہشت گردی اور ناپسندی کے تانے سن کر میری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ آج 6,500 سے زائد آیتیں تو پڑھ دے، تیرے اتنے گریڈ میں بلند کر دوں گا۔ میدان حشر کی عزتیں نیت کرو، انشاءاللہ یہ عزتیں ہم لیں گے میدان حشر کی، اپنی اولادوں کو، اور پھر اپنا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ۔ دوستو غور کرو، جس کتاب کا دیکھنا عبادت، اس کا پڑھنا، یاد کرنا، عمل کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔
کنز العمال کی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت. کتنی چیزوں کا؟ 4 چیز. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا عبادت ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے, پورے آداب کے ساتھ نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120 رحمتیں ہر وقت بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں, 60 طواف کرنے والوں کے لیے, 40 عبادت کرنے والوں کے لیے, اور 20 ان کے لیے جو بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں. پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ بیت اللہ کا دیکھنا. دوسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا زمزم کے پانی کا دیکھنا عبادت, پینا الگ عبادت اور دیکھنا الگ عبادت. وہ برکت والا پانی جو شیر خار اسماعیل کیڑیوں کی رگڑ سے فرشتے کے پر مارنے پر اللہ نے نکالا, میرے آقا نے فرمایا زمزم لما شرب لہ, جس مقصد کے لیے زمزم پیو وہی مقصد پورا ہوگا. بھوک دور کرنے کے لیے پیو, پیاس دور کرنے کے لیے پیو, غموں سے نجات کے لیے پیو. اور ہم تو جاتے ہیں تو یہی نیت کرتے ہیں, دوسروں کو بھی بتا زمزم پینی نا پھر گردے کی پتھری نکل جاتی, دل یا رگا بھی کھل جاتی. ٹھیک ہے, جب حضور فرمایا جو نیت کرو تو مجھے پابندی لگانے کا کیا حق ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور نیت بتاؤں اس سے بڑھ کر. صحابی نے زمزم کو ڈھول کنویں سے نکالا, پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ یہ برکت والا پانی کوئی تو پیتا ہے غموں سے نجات کے لیے, کوئی پیتا ہے دکھوں سے چھٹکارے کے لیے, کوئی پیتا ہے پریشانیوں سے نجات کے لیے, اور اے اللہ میں یہ برکت والا پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ تو میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے. اس لیے کہ گردے کی پتھری تو نکل گئی لیکن جہنم سے نجات نہ ملی تو بات تو نہ بنی نا, دل کی رگیں تو کھل گئی لیکن جنت کے دروازے نہ کھلے تو بات تو نہ بنی نا. جب ہر مقصد کے لیے تو بڑے مقصد کی نیت کیوں نہ کریں. اتنی چیزوں کو دیکھنے بعد بولو یہ بھی یاد رکھے کرو, گھر والے بھی جا کے دیکھا کرو, گھر سے ٹماٹر اور جلیبیاں نہ لے کر جایا کرو, یہ چیزیں بھی بتایا کرو. کتنی چیزوں کو دیکھنے عبادت, بولو بیت اللہ کا دیکھنے عبادت, زمزم کے پانی کا دیکھنے عبادت, اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا والدین کے چہرے کا دیکھنے عبادت. تیرے میرے نبی نے والدین کے چہرے کی زیارت کو بیت اللہ کے ساتھ ذکر فرمایا, زمزم کے ساتھ ذکر فرمایا, اور فرمایا والدین کا اتنا حق بیان کیا رب ذوالجلال نے, اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن نے کیا کہا, دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, خدمت کرتے کرتے چھڑکنا اکتانا تو دور کی بات, کبھی ٹھنڈی سانس بھی نہ لو, اکتا کر اف تک بھی نہ کرو, چھڑکا بھی نہیں, ڈانٹا بھی نہیں, پھر دل میں خیال کر رہا ہے بزرگوں کی بیماری تو لمبی ہوگی, آزمائش بڑھ گئی ہے, دفتر جا سکتے ہیں, دکان جا سکتے ہیں, پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ چلے. رب ذوالجلال نے فرمایا دل میں بھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارا رب دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جیسے پرندہ شکاری کا تیر کھا کر اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے, وہ تو مجبور ہو کر جھکا لیتا ہے, تم طاعت اور محبت میں والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دیا کرو اور دعا کیا کرو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جیسے میری بچپن کی ناسمجھی میں, میری بچپن کی کمزوری اور ذوق میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا, بڑھاپے کی ذوق میں تو ان پر رحم فرما. یہ نہیں سمجھا نہیں تو ساڑھی گال میں دخل نہ دیتے کرو, نہیں تو دماغ کام کرنا. ہاں تجھ پر بھی ایسا وقت گزرا ہے جب تیرا دماغ بھی کام نہیں کرتا تھا. ہاں تو غور کر, علماء نے لکھا ہے بوڑھا باپ بیٹھا ہوا, جوان بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا, سامنے دیوار پر آ کر ایک کبا بیٹھا. باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے, اس نے کہا جی کبا بیٹھا. پھر ایک منٹ بعد پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے, کہا جی کبا بیٹھا ہے. پھر ایک منٹ بعد پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے, کہا کبا بیٹھا ہے. پھر ایک منٹ بعد پوچھا بیٹا دیوار اس پر کبا بیٹھا ہے. بولیا تیرا دماغ خراب ہو گیا, نظر نہیں آتا.
دماغ کھا گیا یہ کہہ کر ڈانٹنا اور جھڑکنا شروع کیا۔ بوڑھا باپ اٹھا، ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک ڈائری نکالی، 30 سال پہلے کی ایک تاریخ نکالی جس میں لکھا ہوا تھا 30 سال پہلے میرا یہی بیٹا جب بچہ تھا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، سامنے دیوار پر آ کر ایک کوا بیٹھا، اس نے 50 دفعہ مجھ سے پوچھا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے، میں نے ہر دفعہ محبت سے جواب دیا۔ بیٹا آج سے 30 سال پہلے یہی سوال تو نے مجھے 50 دفعہ کیا تھا، تیرا سوال بڑھتا گیا، میری محبت بڑھتی گئی، تیرا تکرار بڑھتا گیا، میری شفقت بڑھتی گئی، تیرا اصرار بڑھتا گیا، میرا پیار بڑھتا گیا۔ آج 4 دفعہ کے پوچھنے پر تو نے مجھے ڈانٹنا اور جھڑکنا شروع کر دیا۔ آپ غور کرو والدین کی نعمت، صحابی حاضر خدمت کی غور کرو، عرض کریں حضور جتنا عرصہ میرے ماں باپ نے میری خدمت کی ہے نا اتنا عرصہ میں نے بھی کر دیا، اب تو برابر ہو گیا، مثلا 20 سال انہوں نے کی ہے تو 20 سال میں نے بھی کر دیا، اب تو برابر ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جان نثار تیری زندگی بھر کی خدمت بھی والدین کی خدمت کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کیوں غور کرو، اس لیے کہ تیرے والدین تیری خدمت کرتے رہے تیری زندگی کی تمنا کے ساتھ اور تو ان کی خدمت کر رہے ان کی موت کی امید کے ساتھ، وہ تیری خدمت کرتے رہے، تعویذ لیتے رہے، دم کراتے رہے، منتیں مانتے رہے اللہ بیٹے کو لمبی زندگی دے، اور تو خدمت کر رہے کہتے بزرگ سردیاں مشکل ہی کٹل میرے خیال ہے، میں بچہ ہے میں نے چھٹی لے لی تھی، میں کہہ رہے ہیں چند دیر کے مہمان چلو تھوڑی خدمت کر یہ سعادت ہے ساڑھے واسطے، تو ان کی موت پر نظر رکھے ہوئی ہے، وہ تیری زندگی دونوں خدمتیں بھلا کیسی برابر ہو سکتی ہیں؟ اس لیے فرمایا امام الانبیاء غور کرے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے بھی اپنے عمل سے بھی والدین کا اور خصوصیت سے ماں کا حق بتایا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور تشریف فرمائے نبوت کا سراج منیر اپنے جان نثاروں کے جرمٹ میں، سامنے دیکھا ہے بوڑھی عورت آ رہی ہے، جو ہی میرے آقا کی رحمت والی نگاہ پڑی آپ ان کے استغفار کے لیے اتنی تیزی سے اٹھے کہ چادر مبارک پاؤں میں الجھ گئی، پھر میرے آقا نے اپنی عظمت والی چادر قرآن یا المزمل کہہ کر یا المدثر کہہ کر جس چادر کی عظمت کی قسمیں کھاتا ہے میرے آقا نے وہ چادر اس خاتون کے قدموں کے نیچے بچھا دی، چادر پر چلتا نبوت کی چادر۔ صحابہ فرماتے ہیں حیران اتنے مقدر والی خاتون کون، نبوت کی چادر ان کے قدموں کے نیچے۔ تھوڑی دیر بیٹھی پھر چلی گئی، ہم نے پوچھا یہ خاتون کون تھی جن کا آپ نے اتنا احسان اور استقبال اور اپنی چادر کے قدموں کے نیچے کون تھی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جان نثارو یہ میری والدہ حلیمہ تھی جنہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا، آج وہ تشریف لائی، اس وقت ان کے اعزاز کے لیے اور تو کچھ نہ تھا، جی یہ چاہ اپنی عظمت والی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دوں۔ بیٹو غور کرو، بیٹیوں غور کرو، اگر دودھ پلانے والی ماں کا یہ ادب ہے تو پھر جنم دینے والی ماں کا کتنا ادب ہوگا۔ دعا کرو اللہ والدین کی خدمت گزاری کی توفیق دے۔ کتنی بس ذرا بزرگوں بریک لو، میں عرض کر رہا ہوں کتنی چیزوں کو دیکھ یہ بتاؤ ذرا مجھے، نعرے نہ دے جو میں بول رہا ہوں یہ بولو، کتنی چیزوں کو دیکھنے بعد؟ پہلی بیت اللہ کا دیکھ، دوسری تیسرے نمبر پر اور چوتھے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن مجید کا دیکھنے سیکھ جاتا ہے، خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں 1930 میں ہندوستان کی ڈمڈم جیل میں تھا، جیل والوں رات کو سزا کے طور پر مجھے چکی پہ بٹھا دیا، دانے پیسنے کے لیے دے دیے، شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع، اور جن لوگوں نے امیر شریعت کو سنا اور دیکھا ہے وہ جانتے ہیں امیر شریعت قرآن پڑھتے تھے، معلوم یہ ہوتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا۔ نہرو جیسا ہندو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پوری رات شاہ جی کا قرآن سنتا تھا۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹھڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی حلاوتیں، ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی، ادھر ساری دنیا سے کٹ کر میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کی۔
چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 5 گھنٹہ گزر گیا۔ 5 گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل کا انگریز سپرینٹینڈنٹ کھڑا ہوا، ساروں کا تار ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ شاہ بخاری تجھے تیرے نبی کا واسطہ بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ 5 گھنٹے سے کھڑا میں رو رہا ہوں، اب تو میرے اندر رونے کی سکت بھی نہیں ہے، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ دوستو کافر سنے دل بسیج جائے، مسلمان پڑھے گا سنے گا دل میں بہار نہیں آئے گی، خزاں بہار میں تبدیلی ہوگی، دل کی اجڑی بستی آباد نہیں ہو جائے گی۔ نیت کریں انشاءاللہ اپنا تعلق اور اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول۔ اور یہ بھی یاد کرتا چلا جاؤں، اولاد کو تھک نہیں دے بڑی مہربانی بولتا تو میں کیا بیٹھ اولاد کو سب کچھ سکھا دیا لیکن قرآن نہ سکھایا، کچھ نہیں سکھایا، بے دینی کے ماحول میں ڈوب گئے۔ علماء نے لکھا ہے 3 آدمی کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر تھی، نوجوان لڑکا کشتی چلا رہا تھا، راستے میں گپ شپ شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نوجوان کشتی والے سے، بیٹا کوئی ڈاکٹری بھی تھوڑی بہت سیکھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو یہیں چپو مار رہا ہوں، انگوٹھا چھاپ ہوں، نام لکھنا بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں جانتا۔ اچھا ڈاکٹری ذرا بھی نہیں جانتے، آدھی زندگی برباد کریں۔ اس نے کہا کہ ہوگی لیکن والدین نے پڑھایا نہیں، میں کیا کروں؟ انجینئر پوچھنے کا، کوئی انجینئر، کوئی الیکٹریکل، میکینیکل، سول، کوئی شعبہ جانتے ہو؟ اس نے کہا جی چٹان پڑھا، انگوٹھا چھاپ، نام لکھو میں نہیں آتا، ایک کشتی چلا رہا۔ اچھا انجینئر نہیں جانتے، آدھی زندگی برباد کریں۔ اس نے کہا ہوگی لیکن پڑھنے نہیں پڑھایا۔ وکیل پوچھنے لگا کوئی ملکی لا، کوئی قانون، کوئی دفعے شبے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں جانتا۔ اچھا وکالت ذرا بھی نہیں جانتے، آدھی زندگی برباد کر۔ اس نے کہا ہوگی کشتی گئی نظر آگے، دریا میں طوفان آ گیا، ہچکولے کھانے لگے، ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا۔ کشتی والا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب تیرنا بھی سیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو ڈاکٹری کرتا رہا، جاب کرتا رہا، تیرنا تو نہیں سیکھا۔ انجینئر صاحب آپ نے کہا میں انجینئرنگ کرتا رہا، میں نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ وکیل صاحب آپ نے کہا میں وکالت کرتا رہا، میں نے تو تیرنا نہیں سیکھا۔ اس نے کہا میں نے تو آدھی برباد کی ہے نا، تم نے ساری برباد کر دیا۔ اب یہاں مر رہے ہو، ڈوب رہے ہو، تمہیں کون سی ڈاکٹری بچائے گی، تیرنا بچائے گا، وہ تم نے سیکھا نہیں۔ یاد رکھو اپنی اولاد کو سب کچھ سکھا دیا، دین نہ سکھایا، قرآن سے تعلق نہ جوڑا تو کچھ نہیں سکھایا۔ اسلام نے پابندی تو نہیں لگائی، اور ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، انجینئر ہماری ضرورت ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم دل کی بات رکھے کون کھولے گا؟ میں تو نہیں کھول سکتا، نہ آپ سے دروازے صاحب کھول سکتے۔ ہم بلند و بالا عمارتیں کون تعمیر کرے گا؟ انجینئر ہی تعمیر کرے گا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم ان کے خلاف نہیں، وہ کوئی اچھا کام کرے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں اپنی، اور اگر دین کو بیچ میں نکال دیں، مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنسدان بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر اسلام کو نکال دیں نا بیچ میں سے، صرف ڈاکٹری کوئی کمال ہے، صرف انجینئر کوئی کمال ہے، جانور بھی کرنے لگے۔ قاری محمد طیب صاحب نے لکھا ہندوستان میں ایک کھیت میں رات کو آ کر بندر فصل برباد کرتے ہیں۔ کھیت والوں نے زہر منگوایا، آٹے میں زہر ملا کر بہت سی روٹیاں پکا کر سین میں رات کو بکھیر دی، خود چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات کو بندر آئیں گے، زہر آلود روٹیاں کھائیں گے، تڑپیں گے، مریں گے، اور تماشا دیکھیں گے۔ روٹیاں بکھیر کر خود چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات کو 3-4 بندر آئے اور پہلے تو حیران ہوئے کہ آج حضرت انسان اتنا سخی کیسے ہو گیا ہے۔ پہلے تو روٹی کے ٹکڑے ادھر ادھر ڈھونڈنے پڑتے تھے، آج بڑی سخاوت سے ہاں بڑی روٹیاں پکھیر رکھی، کوئی مسئلہ ہے۔ انہوں نے روٹی کو سونگا، ایک نے پھر دوسروں کی طرف دیکھا، بغیر روٹی کھائے سارے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد 60-70 بندر آئے جنگل سے، ہر ایک کے منہ میں ایک خاص درخت کی ٹہنی تھی۔ ادھر آ کر روٹی کے ایک لقمہ چبائے، ادھر سے شاخ چبائے، ادھر سے روٹی کا لقمہ چبائے، ادھر سے شاخ چبائے، ساری روٹیاں کھا گئے، ایک بھی نہیں مرا، اور ان کا منہ چڑھاتے ہوئے چلے گئے گھوڑا رام نے۔ آپ دیکھو جنگل سے آئے، ذرا سونگا لیبارٹری ٹیسٹ ہو جائے، آپ ٹیسٹ کراتے ہو، مہینے کے بعد رپورٹ ملتی ہے، اس نے سونگا رپورٹ مل گئی کہ زہر ہے۔ جب زہر ہے تو فوراً اس کو تریاق بھی جنگل سے لے کر آئے۔ اس سے بڑی ڈاکٹری ہو سکتی ہے؟ یہ تو بندر بھی کر رہا ہے، تیرا کیا کمال ہے؟ انجینئرنگ شہد کی مکھی سے زیادہ انجینئرنگ اتنا بڑا چھتا بناتی ہے، اور 20 کلو دودھ اس میں شہد آ جائے،
سکتی ہے لیکن چھتا نیچے. آپ پل بناتے ہو اربوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں, اوپننگ ہوتی ہے, پہلے دن تلام سے نیچے پڑا ہوتا ہے, وہ ایسا چھتا بناتی ہے 20 کلو شہد بھی آ جائے ٹینی ٹوٹ سکتی ہے لیکن چھتا نیچے. اس میں شیشیاں بنانے کا, بوتلیں بنانے کا, کوالٹی کنٹرول کا پورا ریاست کا نظام ہوتا ہے شہد کی مکھی کے ایک چھتے میں. اس سے بڑی انجینئرنگ ہو سکتی ہے؟ تو انجینئرنگ تو شہد کی مکھی بھی کر رہی ہے, ہاں ڈاکٹری جانور بھی کر رہے ہیں, بندر بھی کر رہا ہے, جنگل کے جانور. یہ کوئی کمال کی بات ہے. کمال یہ ہے اپنی اولاد کا تعلق اور اس کے رسول تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ, دین سے جوڑ. دنیا میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے. کریں گے انشاءاللہ. کتنی چیزوں کو دیکھنا ہے عبادت؟ 4. بیت اللہ کا دیکھنا عبادت. نمبر 2 زمزم کو دیکھنا. نمبر 3 والدین کے چہرے کا دیکھنا. نمبر 4 آگے ایک اور حدیث ہے وہ کس سے, یہ تو ہے 4 چیزوں کا دیکھنے والے. دوسرے موقع پر میرے آقا نے فرمایا رحمت دو عالم, یہ بیان کر کے ختم کر دیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آوازیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. کتنی؟ دنیا میں ہزاروں پھیلی ہوئی آوازیں, حکومت اپنی لگا رہی ہے, اپوزیشن اپنی لگا رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے نہیں چھوڑیں گے, اپوزیشن کہتی ہے نہیں چلنے دیں گے. ہاں تاجر اپنی لگا رہے ہیں, مزدور اپنی لگا رہے ہیں, پراپرٹیوں والے اپنی لگا رہے ہیں. دنیا میں ہزاروں پھیلی ہوئی آوازوں میں سے 4 آوازیں اللہ کو بڑی پسند. کتنی؟ اللہ کو کتنی آوازیں پسند؟ کون سی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج یا عمرہ کرنے والا کفن جیسی چادر لپیٹ کر پراگندہ بال غبار آلود چہرہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہ پڑھتے ہوئے چل پڑتا ہے. یہ تلبیہ کی آواز اللہ کو بڑی پسند ہے. سب کو نصیب. دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز اللہ کو بڑی پسند. مؤذن جب عصری اذان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, عصری اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن زید خواب میں فرشتے نے ان کو اذان سکھائی, اللہ اکبر سے شروع ہوئی. بلال نے اذان کہی پرسوں حضور کے سامنے, اللہ اکبر سے شروع ہوئی. ہاں ابو معذورہ نے کہی اللہ اکبر سے شروع ہوئی. عبداللہ ابن ام مکتوم نے دی کہاں سے شروع ہوئی. اور اذان ہوئی ہے جو رب نے بھیجی ہے میرے آقا کے سامنے ہوئی ہے. صحابہ نے ایک بزرگ کے سامنے پاس ایک آدمی آیا, حضرت میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب میں اذان کہوں نا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں تو سیدنا کا لفظ پڑھوں. میری محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ میں اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ کہوں. کوئی معنی بھی غلط نہیں, سیدنا کہنا ہمارے آقا ہمارے سردار, مجھے اس کی اجازت دے دیں. انہوں نے فرمایا بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں عبداللہ ابن زید, ابو معذورہ, عبداللہ ابن مکتوم, انہوں نے اذان کہی تھی تو یہ لفظ کہا تھا. کہا انہوں نے تو نہیں کہا. کہا بلال جو پرسوں حضور کے سامنے اذان کہتے رہے انہوں نے یہ لفظ کہا تھا. کہا انہوں نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا بلال کا علم بھی تجھ سے زیادہ, بلال کا عشق بھی تجھ سے زیادہ, بلال کی قربانی بھی تجھ سے زیادہ. تو ہی بتا بلال کو یہ خیال نہیں آیا تو تجھے یہ کیسے خیال آ گیا؟ تو ہی بتا بلالی اذان اچھی ہے یا خیالی اذان اچھی ہے؟ روڈ والوں سمرزار والوں تم بتاؤ بلالی اچھی ہے یا خیالی اچھی ہے؟ اور بلالی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں غلط ہو گیا. اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر ہی ختم ہوتی ہے. پورا کلمہ نہیں پڑھ دیتے ہو, لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے. اور فقہا کہتے ہیں اگر کسی نے پورا کلمہ پڑھ دیا اذان دہرانی پڑے گی. وہ کلمہ کافر پڑھے تو مسلمان ہو جائے, 70 سال کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں, مرتے وقت کسی کو نصیب ہو جائے, اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. میرے آقا نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, سمجھو جنت میں چلا گیا.
اس لیے کہ اب یہ وہ اذان نہیں رہی جو رب نے بھیجی ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخر میں اضافہ ہو جائے تو اذان نہیں رہتی، شروع میں ہو جائے درمیان میں ہو جائے تو بھی اذان سمجھ آ رہی ہے؟ دین ہوئی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے تیرے میرے نبی کی. میں ادھر فتح جان کی طرف گیا، ایک رات ایک جگہ بیان تھا، میں نے اسے پوچھا اگر میں رہ جاؤں اور صبح تو میں نماز پڑھاؤں فجر کی اور 2 فرضوں کی بجائے 3 فرض پڑھا دوں، پڑھانے دو گے؟ کہنے لگے نہیں. میں کہا بڑے بے مربت لوگ ہوں، میں تمہارا مہمان ہوں، 1 رکعت اور پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، رکوع کروں گا، 2 سجدے کروں گا، تسبیح پڑھوں گا، نہیں کرنے دیتی؟ کہنے لگے نہیں. چنگی گل ہے نا، ماڑی گل کے لیے جتنا گڑ پاؤ اتنا بیٹا، 2 فرضوں کے بجائے 3 فرض پڑھ لیں گے، چنگی گل ہے. سامنے ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کل 3 پڑھا سو تو پھر پرسوں 4 پڑھا سو تو پھر اگلے دن 5 پڑھا سو. ہاں یہ پھر دین کا نہ رہا، یہ تو کچھ بن گیا. میں نے کہا ان پڑھ آدمی ہے لیکن بات بڑی پتے کی ہے. دین شوق اور خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں، دین اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو پورا کرنے کا نام. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام دین نہیں، اپنے رواج کو پورا کرنے کا نام دین نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کا. کتنی آوازیں اللہ کو پسند ہے. فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز اللہ کو بڑی پسند، حج عمرہ کرنے والا تلبیہ کی آواز اس کو بڑی پسند. اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا مجاہد کی میدانی جہاد میں نعرے تکبیر کی آواز اللہ کو بڑی پسند. کس کی؟ کس کی؟ کس کی؟ کہاں پر؟ میدان مجاہد کی میدان جہاد میں. کھیر دی پرات اور چاول میں دیر کنارہ مارتے ہیں. ہاں جتنی دینا زیادہ اتنے نہ جائے. ہاں چاول دی پرات دیکھتے نہیں، کھیر دی پرات. کہاں پر؟ بولو. میدان جہاد میں جو شہادت کی تلاش میں میدان جہاد میں ہے اس کی نعرہ تکبیر کی جہاں شہادت ملتی ہے. آپ میں سے کس کس کو شہادت کی تمنا ہے؟ بڑے مجاہد لوگ ہیں. کسی مولوی صاحب نے ایک آدمی سن کر کہنا بڑا دل کرتا ہے شہید ہو جائیے کشمیر جا کے پر، اور ابھی سے بھی مار پڑ مارنا تھوڑا تھوڑا زندہ بھی رہے گا. شہید کی بڑی بڑی کتنی چیزیں کتنی آوازیں اللہ کو بڑی پسند. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز اللہ کو بڑی پسند، حج عمرہ کرنے والے کی تلبیہ کی آواز اللہ کو بڑی پسند، مجاہد کی میدان جہاد میں نعرے تکبیر کی آواز اللہ کو بڑی پسند. اور چوتھے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت کی آواز اللہ کو بڑی پسند. اور اس قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں تعلق نصیب فرمائے، اپنی ہماری اولادوں کا تعلق اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑنے کی